حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی چور کے اوپر لعنت فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال کی ذات جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو وہ ذات چوری کرنے والے پر لعنت فرماتی ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک چور لایا گیا جس نے چوری کی تھی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ایک ہاتھ کاٹا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ فرمایا کہ اس کے گلے کے اندر لٹکا دو، تاکہ یہ عبرت کی نشانی بنے، لوگ باز آ جائیں باقی اس کو دیکھ کر۔ تو اتنی وعید اور اتنی سخت سزا ہے چور کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، تو کسی بندے نے چوری کی، جب چوری کی تو پکڑا گیا، تو جب فیصلہ ہوا تو وہ جو ہاتھ کاٹتے ہیں وہ لے گئے ہاتھ کاٹنے کے لیے، تو جب وہ رکھا گیا کاٹنے کے لیے تو وہ رونے لگ پڑا اور اس نے التجائیں کی کہ مجھے ایک مرتبہ چھوڑ دو، مجھے ایک مرتبہ امیر المؤمنین کے دربار میں لے جاؤ، مجھے ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ تو جو کاٹنے والے تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود ہی تو فیصلہ فرمایا کہ ہاتھ کاٹو، تو پھر تم کہتے ہو کہ لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ایک مرتبہ لے جاؤ، میری مان لو۔ تو وہ لے گئے اس چور کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں جا کر وہ رونے لگ پڑا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے، پہلی مرتبہ میں نے یہ چوری کی ہے۔ تو آج بھی یہ صورتحال ہے کہ یہ چور کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ جب پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ میں نے کیا ہے، پہلے تو میرے اندر یہ خامی نہیں تھی، لیکن یہ ایک مرتبہ ہوا ہے تو لہٰذا مجھے چھوڑ دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ اس نے بات کی کہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال کے اندر آ گئے اور فرمایا اے اللہ کے بندے، اے چور، ایک تو چوری کر کے آیا اور دوسرا تو نے پھر جھوٹ بول دیا ہے۔ چوری کر کے آیا ہے اور ایک پھر تو نے جھوٹ بول دیا ہے۔ وہ جھوٹ کیا بولا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اس ذات کے اوپر، رب ذوالجلال کی ذات کے اوپر، کہ پہلی مرتبہ میں نے کیا تو میں پکڑا گیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات، رب ذوالجلال کی ذات وہ ذات ہے جو پہلی مرتبہ تو پکڑتی ہی نہیں ہے، جب معاملہ حد سے تجاوز کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رسی وہ بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ڈور کھینچتا ہے کہ اگر یہ مزید چلتا رہا تو یہ بہت زیادہ نقصانات کرے گا، تو اس طریقے سے معاشرے کے اندر بہت نقصان ہوگا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رسی وہ بندے کو کھینچتی ہے اپنی طرف۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ چوری یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے، ہاتھ کے ساتھ بندہ کمائے، اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے چلنے کے لیے، تو بندہ پاؤں کے ساتھ چل کر جائے کام کی طرف اور اچھے کام کی طرف چل کر جائے۔ تو اس واسطے جب اللہ تعالیٰ نے ساری اختیارات ہمیں دے دی ہیں تو پھر ہمیں ان غلط وادیوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اپنے رزق حلال کی طرف دیکھنا